بہن فرماتی ہیں اگر کسی کی برگر کی دکان ہو اور ریڈیو وغیرہ جیسے لگاتے ہیں یا دکان بنا لیتے ہیں اور پولیس والے وہاں پہ آ جاتے ہیں، تو وہ شخص اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں ان کو نہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا تو پھر یہ کچھ مطلب مجھے تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، وہ ان کو کھلا دیتا ہے تو کیا، اور وہ کھا بھی لیتے ہیں اور پیسے وغیرہ دیے بغیر چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے چونکہ یہ ایک شر سے محفوظ رہنے کے لیے دے رہا ہے تو اگرچہ یہ ہے رشوت لیکن اس کے لیے دینا جائز، ہاں ان پولیس والوں کے لیے بغیر قیمت کے کھانا یہ ناجائز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شاعر آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ اشعار لکھے آپ کی ہجوم میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کچھ پیسے دے کے اس کے منہ کو بند کر دو۔ تو اس سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا پیسہ دینا شرعاً جائز، دینے والے کے لیے جائز لیکن لینے والے کے لیے گناہ ہی ہوگا، لہذا وہ گناہگار ہوا، کیونکہ نبی کریم اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو پیسے دلوائے تھے، چاہتے تو طاقت کا استعمال بھی فرما لیتے لیکن آپ نے ایک طریقہ چونکہ تعلیم امت کے لیے وضع فرمانا تھا، آپ نے سمجھا دیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بیچارے دکاندار ہیں وہ اس وجہ سے کھلا پلا دیتے ہیں کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے، تو گویا کہ یہ سامنے والے کے شر کو دور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ اس کے لیے حق میں بالکل جائز ہے۔ ہاں دوسرے جو اس کو مال غنیمت سمجھ کے کھا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں آپ کو یہ دیا جا رہا ہے، وجہ سوچئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے شر، آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ دے رہا ہے، اور اس قسم کا مال کھانا کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے کوئی ہمیں مال دے وہ رشوت ہے اور یہ بالکل گناہ کی صورت بنے۔ جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ برگر کی دکان ہے، پولیس والے آتے ہیں اور وہ شخص اس وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ ان کو نہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا مجھے تنگ کریں گے، اور وہ کھلاتا ہے، تو ہم نے بتایا کہ اس شخص کا کھلانا جائز ہے ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، لیکن پولیس والوں کا یہ کھانا رشوت کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن اس میں ایک اور صورتحال ہے جس کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ بالفرض وہاں پولیس والے آتے ہیں اور وہ کھانے کے بعد اس کے پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں باقاعدہ کہ جی آپ پیسے لے لیں، اب دکاندار خود کہتے ہیں نہیں رہنے دیں جی میں نہیں لیتا ہوں، تو اب گویا کہ پولیس والوں نے اپنا کردار ادا کر دیا، انہوں نے جو چیز دینی تھی یعنی جو ان پہ لازم تھا کہ چیز کا عوض دیں، اب ان کے لیے بالکل یہ کھانا شرعاً جائز ہے، کیونکہ اب یہ رشوت نہیں ہے بلکہ اس شخص کی طرف سے تحفے کی ایک صورت ہے۔ اب وہ شخص کسی بھی نیت سے دے رہا ہو، چاہے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، جب وہ پیسے دے رہے ہیں تو پھر شر کا ڈر اس کا مطلب ہے جو اس کے قلب میں پیدا ہوا وہ غلط ہے۔ ہاں اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پولیس والے کھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، پیسے ویسے نہیں دیتے اور اس نے ایک دو دفعہ مانگے اور پھر انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو پھر تو وہ کنفرم بات ہے۔ لیکن اگر پولیس والے خود پیسے دے دیتے ہیں اور یہ شخص صرف ان سے بنانے کی غرض سے کہ چلو اچھا دوستی ہو جائے گی، کوئی جان پہچان کا بھی پولیس بھی کام آئی جاتی ہے، تو پھر وہ اگر کھلاتا پلاتا ہے اور ان کے پیسے نہیں لیتا ہے، پولیس والوں نے پیسے دینے کا اپنا کام کر لیا، تو بالکل بلا کراہت یہ پولیس والوں کے لیے بھی جائز۔ آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر حج فرض تھا، اس نے درخواست وغیرہ جمع کرائی لیکن معلوم ہوا کہ ان کا نام نہیں آیا، کوٹا وغیرہ ختم ہو گیا، اب وہ رک گئے، تو کیا وہ اس پیسے کو کسی کاروبار میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حج کے لیے اگر آپ نے پیسہ نکال کر رکھا تھا تو آپ کسی اور کام میں استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن ہاں یہ ضرور ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اگلے سال میرے پاس اتنا پیسہ موجود ہوگا کہ جس سے میں بآسانی حج کر سکوں گا۔ اگر اس کو یقین ہے کہ کوئی پیسے انویسٹ کروں گا ضائع ہو جائے گا اور پھر میں حج نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے تو پھر یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے پیسے کو محفوظ کر کے رکھے اور اگلے سال اس پیسے سے حج کر لے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے کاروبار میں لگاؤں، پورا سال نفع لیتا ہوں اور پھر میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے یا بینک بیلنس پہلے اتنا ہے اس کے پاس کہ میں آرام سے حج کر سکوں گا، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ حج کے لیے مختص کیا ہوا پیسہ صرف حج کے پرپز میں یوز ہو سکتا ہے، کسی اور کام میں یوز نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے کاروبار میں بھی بالکل لگا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں بہن نے فرمایا کہ پیشہ ور فقیر بچے بعض اوقات گھر پہ آتے ہیں روٹی وغیرہ مانگنے کے لیے، ہیں پیشہ ور، پورا خاندان کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے ان کو دینا شرعاً بالکل ناجائز ہے، اور واقعی یہ پورے خاندان ہوتے ہیں جن کا گزارا ہی اس چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھے کھاتے پیتے ہیں، ایسا کوئی ان کے ساتھ پرابلم نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگوں کو دینے کا مطلب ایک برائی کے اندر آپ کا تعاون کرنا ہے جو بالکل گناہ ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آتا ریگولر ہے لیکن واقعی مستحق غریب ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر ان میں پیشہ ور ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے محلے والوں کو دیکھیے، اپنے اطراف کے لوگوں کو دیکھیے جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، جو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے میں خاندانی غیرت کی وجہ سے عار اور شرم محسوس کرتے ہیں، چپکے سے ان کی امداد کیجیے۔ ان جیسے لاکھوں کو دینے سے بہتر یہ اس ایک کو دے دیا جائے، اس کا ثواب ان لاکھوں کو دینے سے بہتر ہوگا۔ ادھر تو گناہ کی صورت بھی بنے گی، انشاءاللہ وہاں ثواب ہی ثواب ہوگا۔
ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی موت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے جس مقام پہ اس نے مرنا ہوتا ہے وہاں ایک کام پیدا کر دیتا ہے اور وہ شخص خود چل کے اس مقام تک پہنچتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بہن کا کہنا یہ ہے کہ جب مقام مخصوص ہیں مرنے کے تو پھر مدینے میں مرنے کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر عقلی لحاظ سے دیکھیں تو غیر مناسب ہے کہ نہ مانگی جائے، کیونکہ جب مقرر ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا کسی ایک شخص کے وفات اللہ نے کراچی میں لکھی ہے اور میں مثلا میری لکھی اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے میں فوتگی عطا فرما، تو یہ ایک طرح سے گویا کہ تقدیر کے خلاف یا اللہ کے فیصلے کے خلاف میں دعا کر رہا ہوں۔ لیکن چونکہ یہ اکابرین سے ثابت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بکثرت دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے کی اور شہادت کی موت عطا فرما، اور وہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ تو چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں علم نہیں کہ کہاں ہے اور اکابرین سے دعا منقول ہے، تو ہمارے لیے گنجائش ہے کہ بالکل ہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ لمبی عمر کی دعا کرنا، کہ جب کنفرم ہے کہ لمبی عمر نہیں ہو سکتی ہے، اللہ نے ہر ایک کے سانس تک لکھ دیے ہیں کتنے سانس لے گا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے اللہ سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی اس کی عمر ہے، تو اللہ تعالیٰ عمر لکھوا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی، لیکن اب کیا اس کے لیے دعا کرنا بہتر ہے؟ تو بعض فقہاء نے منع کیا کہ یہ مکروہ ہے دعا کرنا، کیونکہ جب پتہ ہے کہ وقت مخصوص ہے، ہو سکتا ہے آپ لمبی عمر کی دعا کریں اور آپ کی لمبی عمر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہی نہ ہو، تو گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے کے خلاف دعا کروا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی عمر کی دعا کرنا ثابت ہے، اس لیے ہم کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی مدینے میں وفات کی دعا کرنا اس میں شرعاً حرج نہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ مزید ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی بہن ہے وہ باقاعدہ ٹی وی وغیرہ دیکھتی ہیں، دینی چینل دیکھتی ہیں، اس سے ان کو کافی علم حاصل ہو رہا ہے، لیکن علم مزید سیکھنے کا شوق ہے اور وہ چاہتی ہیں گھر سے باہر نکل کر بھی علم سیکھیں، تو کیا ان کا باہر نکلنا علم سیکھنے کی غرض سے درست ہے؟ اور اسی طرح اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں باہر نکلوں گی تو گھر کا نظام ڈسٹرب ہو سکتا ہے، متوقع ہے یقین چاہے نہ ہو، تو کیا اب اسی صورت میں علم سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا مناسب ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا پہ جو کچھ بیان ہوتا ہے، بہت کچھ بیان ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو یقیناً باقاعدہ کتب سے پڑھ کر ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ میڈیا ہر چیز 100% علوم دینیہ فراہم نہیں کر سکتا ہے، تبھی مدارس کا نظام بھی ہے، باقاعدہ اس میں بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ بہن یہ غور و تفکر کریں کہ کیا گھر میں رہتے ہوئے میڈیا کے علاوہ کیا وہ ایسے اسباب و ذرائع اختیار کر سکتی ہے جس سے فرض عین حاصل کر سکیں، یعنی عقائد کا مکمل علم، وہ احکام شرعیہ عملیہ، یعنی ایسے احکام شرعی احکام جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ ان کا علم یہ گھر بیٹھ کر جو ان کو ضرورت پڑتی جائے گی وہ سب میں گھر پہ سیکھ سکتی ہوں۔ اور اسی طرح گناہوں کی معرفت کا علم، چاہے وہ گناہ ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ کیا یہ 3 طرح کے علوم میں گھر بیٹھ کے حاصل کر سکتی ہوں؟ اگر کر سکتی ہیں تو پھر بہن کا گھر سے باہر نکلنا یقیناً ناجائز ہوگا۔ اب یہ باہر نکلیں گی تو گھر بھی کیونکہ ڈسٹرب ہونے کا امکان ہے، تو کیوں نکل رہی ہیں بلا ضرورت؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، میڈیا سے علم حاصل کیا لیکن مکمل عقائد کا علم حاصل نہیں ہو رہا، مثال کے طور پر، یا احکام شرعیہ عملیہ کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو میڈیا پر کبھی بیان ہوتی ہیں اور سینکڑوں بہت کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ان پہ کلام نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح گناہوں کی مکمل معرفت کا علم حاصل نہیں ہو رہا، تو کم از کم ان چیزوں کے سیکھنے کے لیے اولاً وہ اسباب اور ذرائع کی کوشش کریں، مل جائیں گھر پہ ٹھیک، ورنہ بقدر ضرورت وہ باہر نکل سکتی ہیں، لیکن اپنے محرم کی اجازت سے، گھر کے سرپرست کی اجازت سے۔ بلکہ گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ اگر وہ بہنوں میں اس طرح علم کی پیاس اور شوق محسوس کرتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں ان کے گھر پر لا کر دے دیں، بہت بہتر ہے، ورنہ پھر کوئی ایسا انتظام کریں کہ وہ سیکھ سکیں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ اگر فرض عین میں کمی ہو رہی ہے اور گھر پہ بیٹھ کر دیگر اسباب اور ذرائع سے بھی حاصل نہیں ہو پا رہے، تو پھر اس کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے، یعنی وہ کوئی ادارہ جوائن کر سکتی ہیں۔
لیکن آج کل بہت کچھ آسان ہو گیا ہے، سی ڈیز میں، کیسٹس میں، اگر نیٹ پہ آپ دیکھیں تو ویب سائٹس پر بہت سارا مواد موجود ہے. اس طرح میڈیا بہت مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہنیں اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہیں. ہاں، ایک ہے فرض کفایہ، یہ تو فرض عین کی میں نے بحث کی. ایک ہے فرض کفایہ، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ علم سیکھنا تاکہ دیگر جو معاشرے کی مسلم خواتین ہیں ان کی ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکے. اور بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کی ضرورت پوری کر سکتی ہیں، یا عورتیں جھجک کے بغیر عورتوں سے مسئلے معلوم کر سکتی ہیں. اس کے لیے اگر گھر والوں کی اجازت کے ساتھ وہ باہر سفر کرتی ہیں، کوئی ادارہ جوائن کرتی ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے، اور انشاءاللہ اس پر ان کو ثواب کا ترتب بھی ہوگا.